السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کسی کے لیے خوشی کا دن اور کسی کے لیے غم کا دن. سیاسی دنیا میں یہ چیزیں اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے. آج پی ٹی آئی کے لیے غم اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے مخالف جتنے دھڑے ہیں ان کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو 10 سال قید سائفر کیس میں ہو چکی ہے. اگرچہ چیئرمین پی ٹی آئی جو گور رحمان صاحب ہیں، گور علی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں، جو کہ حق ہے، وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے. لیکن میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آگے چل کر یہ جو سزا ہے یہ معاف نہیں ہوگی، البتہ کم ضرور ہو جائے گی. یہ میرے کبوتر کا دعویٰ. دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. جو سیاسی حلقے ہیں، میرے کبوتر نے جب مجھے بتایا کہ وہ تو اس 10 سال سے زیادہ سزا جو ہے وہ ان دونوں کے لیے تجویز کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا کہ ان کو اس سے زیادہ سزا مل سکتی ہے، جو کہ عمر قید بھی ہو سکتی تھی. لیکن 10 سال دی گئی. سیاست میں گنجائش جب تک نہ ہو، جمہوریت اور سیاست دونوں برابر نہیں چل سکتے. حالانکہ جمہوریت کے بغیر سیاست کچھ نہیں، سیاست کے بغیر جمہوریت کچھ نہیں. لیکن عدم برداشت اور ایک کسی کو دبانا اور ایک کو کھلا چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ملکی سیاست میں کیا ہلچل مچتی ہے. اگر میں سیاست کی بات کر رہا ہوں تو جو ایک ایسا شخص لاہور میں گزشتہ روز جب میاں نواز شریف اپنے انتخابی دفتر کا افتتاح کرنے جب پہنچے تو اس سے پہلے ایک مسلح شخص گرفتار کیا گیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں نے ایک بار پہلے بھی اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم سب کو کڑی نظر رکھنی ہوگی، خاص طور پر جلسے جلوس اور ریلیوں کا یہ زمانہ ہے، کیونکہ 8 تاریخ تک تو یہ ہونا ہی ہے. تو ایسے میں ہر محب وطن پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ جلسے جلوس یا ریلیوں میں مشکوک افراد پر نظر رکھیں اور حفاظتی اقدامات کو قطعاً اس میں گیپ نہ آنے دیں. یہ وقت کا تقاضا ہے. دشمن ہماری صفوں میں پھیل چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا سانحہ ہو جائے اور پھر ملک بہت برس پیچھے چلا جائے اور یہ الیکشن دھرے کے دھرے رہ جائیں. اس لیے ہر شخص کو کڑی نظر رکھنی ہوگی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف، تاکہ کسی بھی دشمن کو، جو پاکستان کا دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے، ہمارے مسلح افواج کا دشمن ہے، ہمارے سیاسی سیٹ اپ کا دشمن ہے، وہ اپنا فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ بہت ضروری بات ہے. ایک کبوتر نے بتایا کہ کچھ وزراء، حالانکہ حکومت نے واضح طور پر ایک پالیسی وضع کر دی ہے، بنا دی ہے، سرکولیٹ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی منسٹر صاحبان ملک سے باہر نہیں جائیں گے، چھٹی پر نہیں جائیں گے ٹل الیکشن پروسیس مکمل ہونے تک. لیکن گزشتہ روز جو صحت کے وزیر وسیع شاہ صاحب، انہوں نے درخواست دی اور درخواست بیرون ملک جانے کی. ان کی والدہ بیمار ہیں، اگرچہ ان کا جینوئن مسئلہ ہے. انہوں نے میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے پروسیس کو سمجھتے ہیں اور ہم انتقال اقتدار بھی کریں گے اور ہر چیز کو ایسی افواہوں پہ کوئی اعتراض نہ کرے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سیٹ اپ، نئے سیٹ اپ آنے سے پہلے اس موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں. جیسے سفارت بھٹی تو پہلے چلے گئے، وہ تو خیر چیف منسٹر بلوچستان کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہاں جانا چاہ رہے تھے، اور دیگر بھی اب ہیں. لیکن میرے کبوتر کا دعویٰ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کچھ اور وزراء بھی چھٹی پر چلے جائیں گے. دیکھتے ہیں یہ خبر کہاں تک ٹھیک ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے، جو میں اب پنڈی کی ایک صورتحال آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں نون لیگ کو بہت زیادہ فائدے پہنچ چکے ہیں. کیوں کہ پی ٹی آئی نے حلقہ پی پی جو آتا ہے، پی پی 16 جو ہے، اس میں اپنی ہی پارٹی کے خلاف کھڑے ہونے والے چودھری ناصف گرو کو پارٹی سے نکال دیا ہے کہ وہ اپنے امیدوار کے خلاف ہی وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں پر الٹیمیٹلی نون لیگ کو فائدہ ہونا ہے. اسی طرح پی پی 17 اس میں رانا سہیل صاحب ہیں جو بانی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی اپنے ہی راشد حفیظ جو وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. مطلب ایک پارٹی سے دو.
تو رانا سہیل کے ساتھ ساتھ جو ہیں واسف ناصر گروپ اور رانا سہیل کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ اب آتا ہے PP 18 اس میں الحاج اظہر اقبال ستی صاحب، ان کو بھی PTI سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے ہی کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو پنڈی کی سیاست میں جو NH 56-57 میں واضح طور پر ان افراد کو نکالنے کے بعد PTI 2 دڑوں میں واضح ہو چکی ہے، اور ان 2 دڑوں میں واضح ہونے کے بعد الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ نون لیگ ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ 8 تاریخ ہوگا۔ لیکن ابھی تک جو تجزیہ ہے اس کے مطابق نون لیگ ان حلقوں میں واضح پوزیشن میں ہے، کیونکہ یہ سب صوبائی کا نہ دیکھیں آپ، اس میں NH 56 اور 57 دونوں جو ہیں وہ حلقے ہیں، ان کے نیچے یہ آتی ہیں PP آتی ہیں، تو لہذا 56-57 میں مسلم لیگ نون کو واضح فرق پڑ گیا اور فائدہ ہو چکا ہے۔ اچھی بات یہ ہے جو کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اگر کوئی پارٹی ایکشن لیتی ہے تو اچھی روایت ہے، اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اگر اس طرح کے اقدامات ہوں تو پھر پارٹی ڈسپلن قائم رہ سکتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو بات خبر تفصیلات ٹھیک اور صحیح لگے تو میں اس کا انتظار کروں گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔